بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ جس عورت سے میں بچپن سے ہی محبت کرتا تھا اسی سے میری شادی ہو رہی تھی۔ ہم دونوں ساتھ کھیلا کرتے تھے اور میں اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بڑے ہونے لگے۔ میں پڑھائی کرنے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ واپس آیا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اب میرا دل اس کی طرف اور بھی زیادہ مائل ہو گیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ اپنی امی کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ میری امی بہت بیمار رہتی تھیں اور میرا امی کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کو بھی وہ لڑکی بہت پسند تھی۔ اس کا نام سدرا تھا اور میرا نام کریم تھا۔ ہم لوگ نارمل سے لوگ تھے، نہ زیادہ امیر نہ غریب۔ میں اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے جتنی محبت کبھی کسی نے کسی سے بھی نہیں کی ہوگی۔ اس لیے آج میرے سے زیادہ خوش اور کون ہو سکتا تھا۔ ہماری شادی ہو گئی، پر میری امی نے کہا کہ میں نے شادی سے پہلے ہی سدرا کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں سنی ہیں۔ دراصل ایک دفعہ محلے کی ایک عورت آ گئی تھی اور اس نے امی کو سدرا کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھی۔ اس عورت نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا، اس لیے امی کو نہیں پتا کہ وہ کون تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا، اس کے پیچھے تو اتنے سارے لڑکے لگے رہتے ہیں اور یہ بالکل بھی باکردار لڑکی نہیں ہے۔ میں نے امی کو کہا تھا کہ امی، جب خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ ضرور کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے خاندان میں ہی خاندان کے لڑکوں نے اس کا رشتہ مانگا ہو اور اس کے ماں باپ نے نہ دیا ہو، تو پھر ان کو اس بات کی تکلیف ہوئی ہو اور وہ جان بوجھ کر یہ سب کرنے آئے ہوں تاکہ اس کا رشتہ خراب ہو جائے۔ اس طرح کے کیسز تو پہلے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ خاندان کی کسی خوبصورت لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہو تو خاندان سے کوئی چاچی کوئی پھپھی اٹھ کے اس کا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرتی ہی ہے۔ لیکن میری ماں تو گاؤں کی عورت تھی، سیدھی سادی سی۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ اب میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا پر وہ مجھے روک رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو مجھ سے کام ہے۔ میں نے کہا امی، آج کے دن تو مجھے چھوڑ دیں، اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی ہے۔ میری امی نے مجھے کہا کہ تو ان باتوں کو نہیں سمجھتا اور میں بھی مجبور ہوں کہ تیرے والد صاحب بھی اس دنیا میں نہیں ہیں اور تیرا کوئی شادی شدہ بھائی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا امی، ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھ سے کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بس تو یہ چیز اپنے پاس رکھ اور باقی تو خود سمجھدار ہے۔ امی نے مجھے ایک شاپر پکڑا دیا اور کہا کہ اب میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ میں حیران تھا کہ میری امی کس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ میری امی بہت معصوم تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو میں نے سوچا کہ یہ شاپر میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، اس طرح سے تو میں بڑا عجیب لگوں گا۔ اگر میری بیوی نے پوچھ لیا کہ اس میں کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو خود نہیں پتا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ جب میں نے شاپر کھول کے دیکھا تو میں اپنا ماتھا ہی پیٹ کے رہ گیا۔ میری ماں بھی باقی گاؤں کی عورتوں کی طرح حرکتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تو خود سمجھدار ہے، اور میں واقعی خود سمجھدار تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کیا کروانا چاہتی تھی۔ اس شاپر کے اندر ایک سفید کلر کی چادر تھی۔ مجھے تو انہوں نے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا کیونکہ مجھے اس چادر کے بارے میں اپنی ماں کو بھی جواب دینا پڑتا اور اپنی بیوی کو بھی۔ اب میں کیا کرتا؟ میری بیوی مجھ سے اگر پوچھ لیتی تو وہ یہ کہتی کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ماں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، کیونکہ ان کو میری بیوی پر بھروسہ نہیں تھا اور انہوں نے لوگوں سے باتیں سنی ہوئی تھیں، اس لیے وہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھیں۔ دراصل ہمارے گاؤں میں کچھ عرصہ پہلے اس طرح کا ایک کیس سامنے آیا تھا اور بات بہت زیادہ اچھل گئی تھی۔ میرے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ لڑکی کی ساس نے شادی کی پہلی رات اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو لڑکی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ کیا مجھے بدکردار سمجھتے ہیں، اور وہ ناراض ہو کر واپس اپنے گھر آ گئی، وہ بھی شادی کی پہلی رات، کیونکہ وہ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور شہر سے پڑھ کر آئی تھی اور وہ لوگ ہم سے بھی زیادہ سادہ مزاج کے لوگ تھے۔ ان کے لیے یہ بات نارمل تھی لیکن اس لڑکی کے لیے نہیں۔ بڑا مسئلہ بنا تھا اور 6 مہینے تک وہ لڑکی اپنے گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، پھر جا کے صلح صفائی ہوئی تھی۔
میں تو پریشان ہو گیا کہ اگر سدرا بھی اس طرح ناراض ہو گئی تو 6 مہینے تو کیا، میں تو اس کے بغیر 6 گھنٹے بھی نہیں گزار پاؤں گا۔ اور کسی لڑکے پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ اپنی پسند کی عورت سے شادی کرے اور وہی اس سے ناراض ہو کر 6 مہینے تک اسے اپنی شکل تک نہ دکھائے۔ میں نے اس شاپر کو اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا اور کمرے میں آ گیا، لیکن میری امی نے نہ صرف مجھے مشکل میں ڈالا تھا بلکہ میرا دماغ بھی خراب کر دیا تھا۔ میں عجیب سے ٹرانس میں پھنس گیا تھا۔ آدھا دماغ تو میرا امی کی بات کی طرف لگ چکا تھا۔ سدرا میری محبت تھی لیکن کبھی اس سے بات نہ ہوئی تھی۔ آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ یہ رات تو میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہونی چاہیے تھی، اور میرا دماغ الجھ چکا تھا، اور یہ سب میری امی کی بدولت ہوا تھا۔ میں نے بڑے طریقے سے چادر کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، لیکن سدرا نے یہ منظر دیکھ لیا پر مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ میں اس کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لایا تھا جو میں نے اس کے سامنے پیش کیا، اور میں نے اسے کہا کہ میرے گھر میں صرف میری امی ہی ہیں، کبھی ان کا دل نہ دکھانا، اپنی ماں سمجھ کے ان کی باتیں سن لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ خوش تھے، ہماری زندگی کا آغاز تھا۔ پر جب صبح ہوئی تو گھر میں واویلا مچ گیا۔ میری ماں چپکے سے کمرے میں آ گئی۔ میں تو پہلے ہی کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اگر دیر تک بیوی کے کمرے میں رہتا تو رشتہ دار باتیں کرتے، اور سدرا شاید نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی تھی۔ امی نے ہمارے کمرے کی تلاشی لے لی، بس ان کو وہ موضوع مل گیا تھا اور انہوں نے اس پر ہی بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی بہن سے یہ بات کر دی۔ ان کی بہن یعنی میری خالہ بھی شادی میں آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کے سامنے دل ہلکا کر لیا، پر میری خالہ تو اس معاملے میں بڑی عجیب سی تھی۔ وہ تو پورے خاندان میں باتیں پھیلانے پر مشہور تھی، اور یہ بات پھیل گئی کہ میری بیوی پاک باز نہیں، کیونکہ جیسا وہ لوگ چاہتے تھے ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں پڑھا لکھا تھا، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور امی نے مجھے کہا کہ اب کیا تو ساری زندگی اسی لڑکی کے ساتھ گزارے گا جو تیرے ساتھ وفادار نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی تو ہماری وفا کا آغاز ہوا ہے، میرے ساتھ کیسے وہ بے وفائی کر چکی ہے؟ اور ویسے بھی اگر آپ کی اس سائنس پر عمل کیا جائے تو دنیا میں 60% عورتیں تو بے وفا نکلیں گی۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تیری باتیں، پر یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے لیے ٹھیک ہے، میں اس سے خوش ہوں، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تم لوگوں نے نہیں گزارنی۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے اگلے ہی دن اپنی ماں کے سامنے آواز اونچی کر دی تھی، اور یہ اچھی بات نہیں تھی، پر میں مجبور ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو بھی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ صرف میری بیوی نہیں، میری محبت بھی تھی۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر کیسے لوگوں کی باتیں سنتا؟ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ بات میری بیوی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، کیونکہ میں نے خالہ کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری خالہ بڑی عجیب تھی۔ انہوں نے میری ماں سے بھی باتیں سن لی اور ان سے ہمدردی جتانے لگی کہ تمہاری بہو تو ایسی نکلی، پر کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں صبر دے۔ اور اب میری بیوی کو بھی سب کچھ بتا دیا، اور اسے بھی کہا کہ اللہ تمہیں صبر دے، اللہ تمہیں صبر دے۔ ایسے لوگ ڈبل پالیسی کھیلتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ خالہ کو تو تکلیف ہونی تھی، کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی تھی۔ ان کی بیٹی کا وزن شادی سے پہلے ہی 80 کلو پہ تھا، اور میں نے سیدھا کہا تھا کہ میں اس گائے کو بیاہ کے اپنے گھر نہیں لانا چاہتا ہوں، شادی کے بعد تو یہ 100 کلو کی ہو جائے گی۔ میری بھی غلطی تھی، مجھے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، پر خالہ نے اپنا بدلہ لے لیا۔ میں جب کمرے میں گیا تھا، سدرا اپنے فون پر مصروف تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے، اگر وہ خاموش تھی تو میں بھی خاموش ہی رہوں۔ اس نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں سے مجھے یہ امید نہیں تھی، وہ تو بڑی جاہل نکلی۔ میں نے کہا کہ ان کو بھی تم سے کوئی امید تھی جس پہ تم پوری نہیں اتری۔ جب اس نے میری ماں کو جاہل کہا تو مجھے غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں کیسے پوری اترتی؟ اب نہیں اتری تو نہیں اتری، نہیں رکھنا مجھے اپنے ساتھ تو نہ رکھو۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اس نے کہا اچھا، تمہیں بھی مجھ پہ یقین نہیں ہے، چلو پھر تم نے جو بھی سوچنا ہے تم سوچ لو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے صفائی دو، مجھے مطمئن کرو، کوئی تو ایسی بات کرو جس سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو مطمئن کرنے والی نہیں ہوں، اور جہاں صفائیاں دینی پڑتی ہیں وہاں رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ اگر رشتہ اتنا ہی کمزور تھا تو توڑ دو۔
اس رشتے کو۔ میں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، آج ہماری شادی کا تیسرا دن ہے اور تم اپنے منہ سے مجھے یہ سب کہہ کے اکسا رہی ہو۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مرد کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، مرد کے اندر انا ہوتی ہے، اور غصے میں آ کر اگر میری زبان سے کچھ نکل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ نکلتا ہے تو نکل جائے، جو میری قسمت میں ہوگا وہی ہوگا۔ میں حیران تھا کہ اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میری ماں کہہ رہی تھی وہ سچ تھا، لیکن جب ایک انسان آپ کو حقیقت نہ بتائے اور کہے کہ جو بھی سوچنا ہے سوچ لو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میں پہلے ہی خاندان کا ستایا ہوا لڑکا ہوں، چھوٹی عمر میں میرے بابا چلے گئے تھے، تمہیں پتہ ہی ہے، اور میری امی بھی بہت بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے ان کی خوشیوں کا مرکز صرف میں ہوں۔ میں اپنا گھر برباد کر کے اپنی ماں کو صدمہ نہیں دینا چاہتا۔ شاید میں اپنی ماں کی بات مان لیتا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب میں نے ایسا کہا تو مجھے لگا کہ وہ کچھ تو بولے گی، پر وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا اب تم جیسی ہو، جو ہو، میری ہی قسمت ہو، اور میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ خدا کرے کہ یہ بات تمہارے دل میں گھر کر لے اور تم بھی بدلے میں مجھے عزت اور محبت سے نوازو۔ اس نے کہا کہ ہاں، جب تم اندر آئے تھے تو میں تو تلوار لیے کھڑی تھی نا، میں نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا کہ بس اچھے طریقے سے رہو اور میری ماں کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، اگر انہوں نے کچھ بول دیا ہے تو ان کو اس حوالے سے کبھی بھی کوئی تانا نہیں دینا، وہ بھی تمہارے منہ پر تمہیں ایسی کوئی بات نہیں کریں گی، اور پیٹھ پیچھے تو تم بھی بہت کچھ بول سکتی ہو، اسی طرح وہ بھی کچھ بھی بول سکتی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بیوی کے درمیان کی جنگ میں مہرا نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دونوں کو کہہ دیا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور وقت کو گزرنے دیں۔ میری ماں کے دل میں سدرا کے لیے کبھی بھی عزت نہیں بن پائی، کیونکہ ان کے دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی کہ وہ بد کردار ہے، اور ایک بد کردار عورت سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی ہے۔ لیکن مجھے اس بات سے زیادہ مسئلہ نہیں تھا، بس جو تھا سو تھا، ہر کسی کا ماضی ہوتا ہے۔ میری زندگی فی الحال ٹھیک ہی جا رہی تھی جب ایک دن سدرا نے مجھ سے خرچہ مانگا تو میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، شادی پر کچھ قرضہ اٹھا لیا تھا، اس کی قسط دینی ہے، تمہارا جو بھی خرچہ ہے وہ میں ابھی نہیں دے سکتا، اگر تھوڑے بہت پیسے چاہیے تو بتا دو۔ انہوں نے دراصل ہم سے مہینے کا خرچہ لکھوایا تھا کہ میں ہر مہینے سدرا کو 10,000 روپے دوں گا، لیکن ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز لینی ہے تو 2,000 تک پیسے ہیں وہ لے لو۔ اس نے کہا کہ 2,000 سے میرا گزارا نہیں ہوتا، بس نہیں دینے تو نہ دو، میں کچھ اور کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے نہیں مانگنا، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ اس نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے نہیں مانگوں گی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کے پاس کچھ سلامیوں کے پیسے پڑے ہوں، ان میں سے استعمال کر لے گی، کیونکہ سلامیوں میں تو بہت سے پیسے ملے تھے۔ میں نے اسے پیسے نہیں دیے اور اگلے مہینے بھی نہ دے سکا، اس نے مجھ سے مانگے بھی نہیں، اور پھر میرے دماغ میں اتنی ساری باتیں تھیں، اتنے سارے کام تھے کہ میں بھی بھول گیا کہ مجھے اسے خرچہ دینا ہے۔ پیسے آتے ہوئے تو سب کو اچھے لگتے ہیں، جاتے ہوئے برے ہی لگتے ہیں، اسی لیے میں نے بھی دوبارہ اس موضوع کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ نہیں مانگ رہی تھی تو میں بھی خوش تھا، لیکن جب 2 مہینے گزرے تو ایک بات سامنے آئی کہ محلے میں روز ایک لڑکا ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا ہے اور 2-4 چیزیں ہمارے گھر کے سامنے رکھ کے چلا جاتا ہے جو سدرا اٹھا لیتی ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کون لڑکا ہے؟ میری ماں نے مجھے کہا کہ کون لڑکا ہوگا، تیری بیوی کا عاشق ہوگا، ویسے تو بہت کم عمر تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے اس لڑکے کو دیکھا ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں، لڑکا سا ہے جیسے کسی سکول کا ہوتا ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو بات سن کر آگ بگولا ہو جائیں اور پہلے ہی آخری نتیجہ نکال لیں۔ میں بات چیت پہ یقین رکھنے والوں میں سے تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ مجھے لگا وہ کہے گی کہ او تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اور میں کیا کروں، تم تو مجھے خرچہ دیتے نہیں ہو، پھر چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا سب کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کیا کر رہی ہو تم، اور وہ کیوں چیزیں رکھ کے جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت کم عمر ہے، میں نے بس اسے اپنی باتوں میں لگایا ہوا ہے اور اس سے 2-4 چیزیں منگوا لیتی ہوں، چاکلیٹ کھانے کا دل کرے یا کوئی چیز کھانے کا، یا کبھی کبھی ایزی لوڈ کروا دیتا ہے، بس 2-4 اچھی باتیں کر دیتی ہوں۔
میں نے اپنی بیوی کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم یہ ساری باتیں اتنی آرام سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا ان کا کیا مطلب ہے؟ تم نے اس لڑکے کو اپنی باتوں میں الجھا رکھا ہے تاکہ تم اس سے اپنی چیزیں نکلوا سکو، اور یہ بات بھول گئی ہو کہ تم کسی کی بیوی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کسی کی بیوی ہوں، اسی لیے تو صرف باتوں میں لگا کے رکھا ہے۔ اس نے تو میری شکل بھی نہیں دیکھی ہے، اور پھر تم خرچہ نہیں دو گے تو میں کیا کروں گی؟ میں ایسے اس کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی باتیں کر رہی ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ اتنا نارمل تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، اس کا نمبر بلاک کر دو۔ تم اس سے کوئی چیز نہیں لوگی، نہ وہ اس گھر پر آئے گا۔ اگر وہ اس گھر پر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اب سدرا کو پتا چلا کہ اس بات کی گہرائی کیا ہے تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، منع کر دوں گی، اور میں نے اسے کہا کہ یہ لو 10,000 روپے جو تمہارا اس مہینے کا خرچہ ہے۔ اس مہینے میں 10 دن رہ گئے ہیں، 10,000 تمہیں پہلی تاریخ کو بھی مل جائیں گے۔ جو بھی تم نے کھانا ٹھوسنا ہے، جو بھی چیز لینی ہے، ان پیسوں سے لے لیا کرو، اور کسی کو بھی گھر پہ نہ بلاؤ۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بابا کی اور میری اس محلے میں بہت عزت ہے۔ ہماری عزت کو یوں نیلام نہ کرو اپنے چاکلیٹ اور چپس کے لیے۔ میری عزت گروی مت رکھو۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس نے اتنا ہی کہا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے اپنی امی کو کہہ دیا کہ امی وہ اس کا دور کا کزن ہے، چیزیں وغیرہ رکھ کے چلا جاتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اس کزن کو شادی میں تو نہیں دیکھا میں نے۔ امی کو بہت سارے جواز دے کر ان کو میں نے مطمئن کر دیا، اور امی کے سامنے اپنے آپ کو برا بنایا کہ میں اس کو خرچہ نہیں دے رہا تھا نا، اسی لیے۔ امی نے کہا کہ تو کیوں نہیں خرچہ دیتا؟ تیری بیوی ہے، تو خرچہ دیا کر۔ تجھ سے نہیں لے گی تو پھر اور کیا کرے گی؟ اور اگر اپنے ماں باپ یا کزنوں سے پیسے مانگے گی تو تیری ہی عزت خراب ہوگی۔ میں نے کہا کہ جی امی، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ میں نے اس معاملے کو بڑی اچھی طرح سے ہینڈل کر لیا تھا، اس لیے میں مطمئن تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو گھر کی بات گھر میں رہ گئی، ورنہ تو یہ بات پھیل کے نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ اور میں ابھی بھی حیران تھا، شاید اس کے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، شاید وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی جو چیز آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بری ہوتی ہے وہ کسی اور کے لیے بالکل نارمل ہوتی ہے۔ پر کہتے ہیں کہ جنگل میں آگ بڑی جلدی پھیلتی ہے، اور محلے میں باتیں۔ یہ بات بھی پھیل گئی کہ فلاں کا لڑکا میری بیوی کے ساتھ فون پر بات کرتا تھا۔ اس نے اس سے بہت ساری چیزیں لے لی اور پھر اس کو بلاک کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ بات نہیں کرتا تھا، وہ صرف چیزیں ہی لا کے دیتا تھا، لگتا تھا اس نے پیسے نہیں دیے ہوں گے۔ کہانیاں بننی شروع ہو گئی تھیں۔ میں بس یہی دعا کر سکتا تھا کہ لوگوں کو کوئی اور کہانی مل جائے تاکہ وہ اس بات کو بھول جائیں۔ میری بیوی کی باقی حرکتیں بھی کون سی ٹھیک تھیں، وہ اپنے حسن میں پوری تھی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ میری آنکھوں کو اچھی لگتی تھی، خود کو سجاتی تھی، سنوارتی تھی، لیکن گھر میں بھی تو اس کی کوئی بھی سرگرمی نہیں تھی۔ نہ تو وہ گھر کے کام ٹھیک سے کرتی تھی، نہ ہی اچھا کھانا بناتی تھی۔ گھر کے کام تو کوئی بچہ بھی کر لیتا ہے، جھاڑو مارنا یا برتن دھونا اور کپڑے دھونے کی بھلا کون سی ایسی سائنس ہوتی ہے جو کوئی کہے کہ مجھے یہ کام نہیں آتا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے یہ کام نہیں آتا، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اور کھانا بھی ایسا بناتی تھی کہ کھانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ کھانے کا ڈپارٹمنٹ تو امی نے خود ہی سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کھانا بنے گا کہ کھانے کا دل ہی نہ کرے تو رزق ضائع ہوگا، اور یہ بہت بری بات ہے۔ میں بڑی محنت سے پیسے کماتا تھا، کھانا تو میری امی ہی بناتی تھی، لیکن گھر کے کام وہ بڑی ہی بے دلی سے کرتی تھی۔ جھاڑو مارتی تو کوڑھا ادھر ادھر کر دیتی تاکہ اٹھانا نہ پڑے، برتن دھوتے دھوتے 2-4 برتن توڑ ہی دیتی، اور بڑے برتنوں کو تو ٹھیک سے صاف بھی نہ کرتی تھی، اور کپڑوں سے بھی نشان نہیں جا رہے تھے، استری بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی تھی۔ اپنے کپڑے میں خود ہی استری کر رہا ہوتا تھا، اور یہ بات میں نے امی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اس کے گھر والوں کو بھی میں حیران تھا جو اسے ہمارے گھر بھیج کر اس سے بالکل ہی آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ کبھی وہ لوگ گھر آئیں یا یہ وہاں پر جائے تو میں وہاں جا کر ان سے بات کروں کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ یہ تھوڑے طریقے سے رہا کرے، مگر وہ لوگ تو نہ ہمارے گھر آتے تھے نہ اس کو فون کرتے تھے، اور یہ بھی وہاں جانے کا ذکر تک نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ چلو آج میری چھٹی ہے تو میں تمہاری امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا، میرے بابا نے ہمارا بہت خون جلایا ہے، میرے بابا نے ہر چیز سے روکا ہوا تھا، گھر میں ٹی وی نہیں لگانے دیتے تھے، میک اپ نہیں کرنے دیتے تھے، اب میری شادی ہو گئی ہے،
میں اپنے گھر والی ہو گئی ہوں، اب میں جو بھی کروں مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے وہاں نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ اگر تم وہاں بالکل ہی آنا جانا بند کر دو گی تو لوگ باتیں کریں گے، میری امی بھی کہیں گی کہ تم جاتی کیوں نہیں ہو۔ اس نے کہا عجیب سی عورت ہے تمہاری امی بھی، اگر میں نہیں جا رہی تو بھی ان کو مسئلہ ہے، اب کل کو میں نے جانا شروع کر دیا تب بھی وہ تمہیں کہیں گی کہ یہ تو زیادہ ہی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ امی کے حوالے سے تمیز سے بات کیا کرو، اور میری امی بیمار ہیں پھر بھی سارے گھر کا کام کرتی ہیں، 3 لوگوں کا گھر ہے، میں نے سوچا تھا کہ تم آ جاؤ گی تو سارا گھر تم سنبھال لو گی، امی آرام کریں گی، مگر میں جب بھی گھر آتا ہوں وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں سارے گھر کے کام کر لیتی ہوں، لیکن پھر تم مجھ سے دور ہی رہنا، کیونکہ پھر میں تمہاری بیوی کم اور اس گھر کی نوکرانی زیادہ بن جاؤں گی، شکل بھی میری نوکرانیوں کی طرح ہو جائے گی اور حالت بھی، جسم سے میرے ادرک لہسن کی بو آئے گی۔ ایسی بیوی اگر تمہیں چاہیے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، آر یا پار نہیں ہوتا، بیچ کا راستہ بھی ہوتا ہے، عورتیں گھر کے کام بھی کرتی ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک بھی رکھتی ہیں، اور ابھی کون سے تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا بچے؟ بچوں کا تو نام ہی نہ لینا، زہر لگتے ہیں مجھے بچے، انسان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خون چوسنے کی مشینیں ہوتی ہیں بچے تو، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا تم بچے پیدا نہیں کرو گی؟ اس نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گی، جب تک میرا دل کرے گا تب تک تو میں بالکل بھی نہیں کروں گی، جو میرا موڈ ہوگا تو دیکھی جائے گی، اور ویسے بھی بچہ ابھی پیدا کرو یا بعد میں بچہ پیدا کرو، بچہ تو آپ کو ذلیل کرنے کے لیے ہی دنیا میں آتا ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں کہتے، نعمت ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، نعمت نہیں زحمت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنی بڑی بہن کو، شادی سے پہلے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، 3 بچے کیا پیدا ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی فقیر عورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھو تو الٹی آ جاتی ہے، اپنا خیال ہی نہیں رکھ پاتی، لیکن اپنے بچوں کو خوب اچھے سے رکھا ہوا ہے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سنتا تھا تو میرے سر میں درد ہو جاتا تھا، آخر یہ کس قسم کی انسان تھی؟ میری امی بار بار سدرا کے خلاف باتیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ بازاری عورت ہے، یہ بد کردار ہے، لیکن ایک بات ماننے والی تھی کہ وہ میری امی کے سامنے کبھی بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ ہاں، جب میں کمرے میں آتا تو مجھ سے بہت شکایت کرتی تھی۔ میں امی کو بھی کہتا تھا کہ امی میں اسے خرچہ نہیں دے رہا تھا، اس لیے اس نے اس لڑکے سے سامان منگوایا تھا، باقی محلے والے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے، آپ اس بات کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ میری ماں نے کہا ایسی باتیں کوئی نہیں بھولتا۔ میں نے کہا کہ گھر کے لوگوں کو تو سمجھنا چاہیے، باہر والے تو ویسے ہی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ابھی میری ماں اس بات کو بھولی ہی تھی کہ ایک نئی بات سامنے آ گئی۔ میں آفس میں تھا، مجھے میری ماں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ ذرا گھر آ جاؤ، گھر مہمان آئے ہیں اور تمہارا یہاں پر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا ایسے کون سے مہمان ہیں جو میرا وہاں پہ ہونا ضروری ہے؟ میں بڑی ضروری میٹنگ میں ہوں۔ امی نے کہا فوراً گھر آ جاؤ، نہیں تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ جب انہوں نے ایسی بات کی تو میں حیران رہ گیا، مجھے لگا کہ شاید ان کی طبیعت خراب ہے۔ میں گھر آیا تو گھر میں ایک عورت بیٹھی تھی، شکل سے ہی بڑی غصے والی لگ رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ اس کی بہو ہے، اور وہ لڑکی بار بار رو رہی تھی۔ سدرا کمرے میں تھی، باہر نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ مہمان آئے ہوں تو اس کو بھی باہر آنا چاہیے تھا۔ خیر میری امی نے مجھے کہا کہ ذرا 1 منٹ کمرے میں آؤ، اور انہوں نے مجھے کمرے میں آ کر بتایا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا امی یہ عورت اور یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہاری بیوی کے عاشق کی بیوی اور اس کی ماں ہے۔ میں نے کہا امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ جا کر اپنی بیوی سے پوچھو جس نے اس عورت کے شوہر کو پھنسا رکھا ہے، اور وہ اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ اس نے کل پرسوں اپنے شوہر کا موبائل کھولا تو اس میں سے تمہاری بیوی کا نمبر نکلا، اور یہ عورت بتا رہی ہے کہ اپنی بہو کو سمجھائیں کہ ہمارے گھر میں آگ نہ لگائے۔ دونوں آپس میں فون پر باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے شوہر نے تمہاری بیوی کو ابھی 1.5 لاکھ روپیہ بھی بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پیسے بھی واپس کرو اور اپنے گھر کی عورت کو سمجھاؤ۔ یہ لڑکی جب سے آئی ہے تب سے رو رہی ہے، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کا شوہر اس کو وقت نہیں دیتا، اس سے بات نہیں کرتا، اس کو خرچہ نہیں دیتا، کیونکہ تمہاری بیوی کے ساتھ باتوں میں لگا رہتا ہے اور خرچے بھی اسی کو بھیجتا ہے۔ ابھی کے ابھی سدرا کو طلاق دو، نہیں تو ہم لوگ اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ امی نے کہا کہ جھوٹ؟ انہوں نے مجھے سارے ثبوت دکھائے، مجھے تصویریں دکھائیں، میسج پڑھ کے سنائے۔
میں تو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے دیکھنے ہیں تو ابھی بھی میسیجز ان کے پاس ہیں۔ اسی طرح سدرا نے اس کو تصویریں بھی بھیجی ہوئی ہیں، وہ بھی اسی گھر میں کھڑے ہو کے بناتی رہی ہے۔ یہ تو تمہاری بیوی کا پورا معاشقہ ہی نکل آیا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ سارے محلے میں تھو تھو ہو رہی ہے، اور یہ لوگ کیوں تمہاری بیوی کی عزت رکھیں گے؟ جب تمہاری بیوی کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہو رہا ہو تو یہ کیوں اس کے لیے کچھ اچھا سوچیں گے؟ یہ اس کا پردہ نہیں رکھیں گے، یہ تو پورے محلے کو بتائیں گے، اور اب تو ہماری بے عزتی ہو ہی گئی۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ ہم دونوں کمرے میں کھڑے تھے کہ وہ دونوں عورتیں بھی وہیں پر آ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بہو کو سمجھا لے، ہمارے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ میری بہو ہی نہیں بلکہ میری بہن کی بیٹی بھی ہے، اور اس کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ آپ کی بہو کو آپ لوگ نہ جانے کہاں سے پکڑ کے لائے ہیں، جو آپ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ان سے پیسے لیتی ہے اور ملاقاتیں کرنے کے لیے بھی بلاتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں پتہ نہ چلتا تو آج ہی ان لوگوں نے ملاقات کا پلان بنایا ہوا تھا۔ ہم نے پوری واٹس ایپ چیٹ دیکھی ہے۔ بیٹا، تمہاری ماں کو ان چیزوں کا نہیں پتا، لیکن تمہیں تو پتہ ہی ہوگا نا کہ تمہاری بیوی پورا دن فون پر بیٹھ کر کیا کرتی رہتی ہے۔ اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، نہیں تو محلے میں ایسی گندگی مچائے گی کہ سارا محلہ دیکھے گا۔ میں ان عورتوں کو کیا کہتا؟ میں خاموش ہو گیا اور میں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں۔ اب اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو ہم محلے کے سارے معززین کو لے کر آپ کے گھر میں آئیں گے۔ اگر آپ سے آپ کے گھر کی بہو نہیں سنبھلتی تو پھر ہمیں کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ میری ماں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم معافی چاہتے ہیں۔ وہ عورتیں وہاں سے ناک منہ چڑھا کر چلی گئیں اور میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ میں فوراً ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، وہاں پر بھی 1-2 گھنٹے لگ گئے۔ واپسی پر ڈاکٹر نے میری ماں کو سکون کی دوائی دی تھی، وہ کمرے میں جاتے ہی سو گئیں، اور میں کمرے میں آیا تو سدرا پھر سے فون پکڑ کر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابھی بھی تم ایسے آرام سے بیٹھی ہو؟ تمہاری وجہ سے میری پورے محلے میں بے عزتی ہو رہی ہے، تھو تھو ہو رہی ہے، لوگ مجھ پر تھوک رہے ہیں۔ میری ماں بیمار ہو گئی ہے، آج وہ عورتیں گھر میں شکایت لے کر آ گئیں۔ پتا ہے وہ تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، ایسی عورتیں دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں جبکہ اپنے ان کے کردار بھی صاف نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اس کا مطلب تمہارا کردار بھی صاف نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا کیا، میں تو صرف بات کر رہی تھی۔ وہ خود ہی میری تعریفیں کر رہا تھا۔ فیس بک سے اس نے میرا نمبر لے لیا، پھر مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم نے اپنا نمبر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بھی ڈالا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے نہیں ڈالا ہوا، اس نے خود ہی کسی طرح نکال لیا، اکاؤنٹ کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے چہرے پر کتنا سکون ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہیں ابھی کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا، لیکن مجبور ہوں کہ تمہیں خود سے دور بھی نہیں کر سکتا۔ اس بات پر وہ مسکرا دی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کس قسم کی عورت ہے۔ میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پورے محلے میں میری بے عزتی ہو گئی تھی، لوگ مجھ پر تھوک رہے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ میری عزت مٹی میں مل کے رہ گئی تھی۔ یہ بات میرے آفس تک بھی پہنچ گئی تھی اور آفس میں بھی لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ جب اس طرح کی بات پھیلتی ہے تو بہت زیادہ گند مچتا ہے، اور میری زندگی میں گند مچ چکا تھا۔ میں پریشان ہو چکا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے صرف اس انسان سے ہی نہیں بلکہ اور نہ جانے کتنے لوگوں سے رابطے رکھے ہوئے ہیں، کچھ شادی سے پہلے اور کچھ شادی کے بعد بھی۔ میری ماں بار بار یہی کہتی تھی کہ اس کو طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ میں ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ ایک دن گھر آیا تو امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے گیا تو انہوں نے مجھے بری خبر یہ سنائی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، کیونکہ اس کی شوگر بہت زیادہ ہائی تھی، اور اس نے سمجھا کہ شوگر لو ہے، تھوڑی سی مٹھائی کھا لی جس کی وجہ سے شوگر مزید ہائی ہو گئی اور ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ لوگ آئے تو میری ماں کے جنازے پر تھے، لیکن وہاں پر بھی موضوع بحث میری بیوی ہی تھی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، میری ماں کا افسوس کم کر رہے تھے اور میری بیوی کے بارے میں سوال زیادہ پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی اس کا محلے کے 2-4 لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور تمہیں یہ سب پتہ ہے پھر بھی تم نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ میرا سر جھک چکا تھا، اب میں کیا کرتا؟ رات ہوئی تو میں نے سدرا کی طرف دیکھا، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ آج میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اس نے تو مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ افسوس ہوا۔
شاید وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوگی۔ ساس کے مرنے پر بھلا بہو کو کیا دکھ ہوتا ہے؟ ایسی بہویں بھی ہیں جو ساس کو اپنی ماں سمجھتی ہیں پر آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جیسے ساس بہت کم ہی اپنی بہو کو بیٹی سمجھتی ہے۔ یہ معاملہ بھی دو طرفہ ہی ہے۔ میں اس قدر ذلیل ہو گیا تھا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہ آفس میں میری عزت تھی، نہ محلے میں، اور نہ ہی گھر میں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے آفس سے استعفیٰ دے دیا اور گھر کو بھی کرائے پر چڑھانے کے بعد میں اپنی بیوی کو ایک پہاڑی علاقے میں لے آیا جہاں پر آس پاس کوئی بھی مرد نہیں تھا، اور اگر مرد ہوتے بھی تو وہ عورتوں سے بہت دور رہتے تھے۔ شاید میری بیوی ایسی جگہ پر ہی رہ سکتی تھی۔ یہاں پر عورتیں باہر بھی نہیں نکلتی تھی، لیکن میری بیوی تو ایسی عورت تھی کہ گھر میں بیٹھ کر ہی اس نے گند مچایا تھا۔ باہر نکلنے کی تو اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، پھر بھی یہاں پر اسے ایسا کوئی ملنے والا نہیں تھا۔ اس بات کا مجھے یقین تھا۔ میں نے اس سے موبائل بھی لے لیا۔ یہی فتنہ تھا جو جوان لڑکیوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو کوئی بھی لڑکی بہک سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں پر ویسے بھی سگنل کم آتے ہیں، انٹرنیٹ تو ہے نہیں، کال سگنل بھی مشکل سے ہی آتے ہیں، وہ بھی صرف رات کے ٹائم، اس لیے تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر اس نے احتجاج کیا، پر وہ بھی جانتی تھی کہ اب میرا میٹر گھوم چکا تھا اور جو میرا دل کرتا ہے میں نے وہی کرنا تھا۔ میری بیوی گھر میں اکیلی رہتی تھی اور ٹائم گزارنے کے لیے گھر کے کام بھی کر لیتی تھی۔ یہاں پر پکانے کے لیے بھی مناسب سی چیزیں ہی ملتی تھیں اور آنے جانے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ نہ ہی کوئی سینما تھا، نہ کوئی مارکیٹ تھی، نہ کوئی شادی ہال تھا، نہ ہوٹل جہاں بیٹھ کر لوگ کھانا کھا سکیں۔ شاید میری بیوی ایسی ہی جگہ پر رکھنے کے قابل تھی اور میرا اندازہ بالکل ٹھیک لگا کہ اب میری بیوی کی حرکتیں بدل گئی تھیں۔ وہ گھر کے سارے کام کرتی کیونکہ وقت گزاری کے لیے کام کرنے پڑتے تھے، کھانا بھی بناتی، اور جب میں گھر پہ آتا تو فوراً میری طرف متوجہ بھی ہوتی کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں فون نہیں تھا۔ میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے میری محبت شاید میری غیرت سے بھی اوپر نکل چکی تھی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن میں اس چیز میں پھنس چکا تھا۔ اس کو خود سے دور کرنے کا خیال بھی مجھے ڈرا دیتا تھا۔ میں اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا۔ پھر میں یہ بھی سوچنے لگا کہ شاید ماحول کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان تبھی گناہ کرتا ہے جب وہ گناہ کر سکتا ہے اور اسے گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو وہ گناہ سے دور ہو جائے گی اور پھر اس کی کشش بھی اس کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں 1-2 سال یہیں پر رہوں گا اور جب میری بیوی کی عقل ٹھکانے آ جائے گی تو واپس چلا جاؤں گا۔ ماں تو میری دنیا میں رہی نہیں، اب میرا بیوی کے علاوہ اور تھا ہی کون؟ میں نے ایک دن دیکھا کہ میرے گھر میں کچھ برقعے والی عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر جلدی جلدی واپس چلی گئی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب میں اکیلی رہتی ہوں تو محلے میں کچھ عورتوں سے دوستی کر لی ہے۔ کل پرسوں میں ان کے گھر گئی تھی، آج یہ میرے گھر آ گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، یہاں کی عورتوں کی زیر نگرانی رہو گی تو تمہارے دماغ پہ بھی اچھا اثر پڑے گا۔ یہ عورتیں بڑی ہی پردے دار اور بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسی ہی ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرتی، لیکن بس وقت گزارنے کے لیے تو اچھا ہے۔ لیکن ان عورتوں کی ایک حرکت مجھے بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ جیسے ہی میں گھر میں آتا یہ مجھے دیکھ کر بھاگ جاتی۔ میں نے کہا کہ اتنی بھی کیا پابندی؟ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیوی عورت سے کوئی چیز لے رہی تھی اور مجھ سے چھپا رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے جھوٹ بول دیا۔ میں سوچنے لگا کہیں میری بیوی مجھے زہر دے کر کسی کے ساتھ بھاگ ہی نہ جائے۔ مرد جب عورت سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے تو اسے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر وہ چاہے تو اچانک سے اس کے کھانے میں زہر ملا سکتی ہے، کیونکہ گھر کا کھانا تو وہی پکاتی ہے۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب میں نے بھی اپنی بیوی کی طرح چالاکیوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ ایک دن برقع پہن کر ان عورتوں کے ساتھ ہی میں بھی اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ جب وہ عورتیں میرے گھر میں آئیں تو میں بھی اندر چلا گیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کیا کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ان عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک اضافی عورت ہے، انہوں نے مجھے بری طرح سے پکڑ کے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ عورتوں کے اندر اتنی طاقت، لیکن پتہ چلا کہ وہ عورتیں نہیں مرد تھے جو برقع پہن کر میری بیوی سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ میری بیوی اب صرف 1 یا 2 لوگوں سے رابطہ نہیں رکھ رہی تھی، بلکہ وہ طوائفوں سے بھی زیادہ برے کام کر رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا تیرے بارے میں تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے، تجھ سے سدرا کی جان چھڑوائیں گے، تو ہم سب کا دشمن ہے۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ میری تو جان پہ بن گئی تھی۔ یہ سارے مل کر اگر مجھے مارنا شروع کر دیتے تو میرے اندر کیا بچتا؟
تھوڑی دیر کے بعد سدرا وہاں آ گئی اور اس نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے، پر میں ایسی ہی ہوں۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میری زندگی کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ میں کسی ایک کی بیوی بن کے نہیں رہ سکتی، اس کے کپڑے دھوؤں، اس کے بچے پیدا کروں، شاید میں ان ساری چیزوں کے لیے بنی ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب کہ تم صرف گناہ کے لیے بنی ہو؟ اس نے کہا کہ تم جو بھی سمجھو، میں تمہارا گھر نہیں سنبھال سکتی ہوں۔ میں نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ گندگی میں رہنے والے کیڑے کو اگر مخبل میں بٹھا دو تو وہ مر جاتا ہے کیونکہ وہ گندگی کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تمہاری کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میرا ضمیر نہیں جگا سکتے۔ میں نے کہا کہ میری محبت بھی تمہارا ضمیر نہیں جگا سکتی؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے تمہاری محبت کی بھی قدر نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم مجھے کسی طرح چھوڑ دو، کیونکہ اگر میں طلاق لیتی تو سارا معاشرہ میرے پیچھے پڑ جاتا، اور معاشرہ تو ویسے بھی میرے پیچھے پڑ ہی گیا ہے۔ تم مجھے اچھی جگہ لے آئے ہو، یہیں پر میں اپنا کوئی سلسلہ چلا لوں گی، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب عورت اپنی زبان سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو تو پھر میں کیا کرتا؟ میں نے اس کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا، بدنامی مول لی، آخر تک اس کا ساتھ نبھانے کی کوشش کی کہ شاید اس کو احساس ہو جائے، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن اب میری غیرت بھی جھاگ اٹھی تھی، میں اب اس کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی کہ وہ ایسی زندگی ہی جینا چاہتی ہے تو پھر میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ اپنا خیال وہ خود رکھ سکتی تھی۔ میں واپس آ گیا، پھر سے اپنے آفس میں کام کرنے لگا اور اپنے گھر میں رہنے لگا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ سدرا کہاں گئی تو میں نے کہا کہ میں اسے چھوڑ چکا ہوں۔ آہستہ آہستہ میرے نام کے ساتھ سے بدنامی ہٹ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر بیوی بری تھی تو اس نے بھی تو اس کو چھوڑ دیا، پر اب میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں دوبارہ کسی عورت کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی کو فی الحال وقت دینا چاہتا ہوں، سوچنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں سدرا کی محبت میں جل رہا ہوں، لیکن بس فی الحال مجھے زندگی میں اور کوئی بھی نہیں چاہیے۔ آپ لوگ بتائیں کہ غلطی کس کی تھی؟ میں نے تو آخر تک اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس نے میرے ساتھ برا ہی کیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔